ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج ہے جمعے کا دن. آپ تمام دیکھنے والوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ایسی نشست جس میں ہم کچھ خاص ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں ایوری فرائیڈے. تو آج بھی یقیناً جو ہمارے محترم جو پینل ہے وہ آج ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا کے سمجھا کے جائیں گے. ناظرین, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بیشتر اوقات ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں ڈاکٹرز کو بلایا جائے جو ایلوپیتھی آپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھی ڈاکٹر آتے ہیں, آلٹرنیٹیو میڈیسنس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, کس طرح آپ ہرب کے تھرو اپنا علاج کر سکتے ہیں, کس طرح صحت کو آپ اپنی بہتر کر سکتے ہیں. جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے نا, اسی طرح ایک پرابلم ہے جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں, کمپلینز ہوتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میں بہت عرصے سے بیمار ہوں, میں بہت لیتھارجک فیل کرتا ہوں, لیکن جب میں ٹیسٹ کراتا ہوں یا میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو کوئی چیز ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی. کیا اس طرح کی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں؟ روحانی بیماری ہے کیا یہ سوچ لینا کہ میں مجھ پر اثرات ہیں یا مجھ پر نظر بد ہے, کچھ لوگوں کا مت بہت زیادہ ہے, چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ تمام یہ سوچیں ان کے ذہنوں پر آنے لگ جاتی ہیں. روحانی بیماری حقیقتاً ہے کیا اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بہت خاص شو ہے, آپ اپنے مسائل اپنی پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں. آج کے پلیٹ فارم پر آپ کو ان کا حل بتایا جائے گا, آپ کو ریمیڈیز بتائی جائیں گی, کس طرح قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ ان اثرات کا یا اپنی روحانی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. کال کے لیے نمبر ہے 0213222270. میں پھر سے کہوں گی, جس طرح آپ کو جسمانی بیماری ہوتی ہے نا, اسی طرح یہ روحانی بیماری بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی الحمدللہ ممکن ہے اگر آپ صحیح ہاتھوں میں جاتے ہیں. یہ جو آپ وال چاکنگ اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں نا, جب آپ ان تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے ایمان کی کمزوری کو بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. سو میرا ایک پینل جو موجود ہے ان کا میں تعارف کراتی چلوں. دونوں بہت محترم شخصیت ہیں. سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ نے بارہا سلام پاکستان میں دیکھتا ہے, مختلف چینل پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد آصف سعید صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ایک اور ایسی شخصیت جو ہر جمعے آتے ہیں, مجھے اور آپ کو تعلیم دے کر جاتے ہیں, بہت شائستہ گفتگو فرماتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ہم صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی مفتی شاہد صاحب کی اجازت سے. صاحب, یہ جو روحانی بیماریاں ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے جس طرح جسمانی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں اسی طرح روحانی بیماری بھی ہے؟ کیا روحانی بیماری ہے, کیا اس سے کیا مراد ہے اس لفظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اگر بزرگوں کی اور صوفیہ کے سوچ پر اور ان کی طرز پر دیکھا جائے تو روحانی بیماری, اللہ کرے کہ میرا بھی علاج ہو جائے روحانی بیماری کا اور ہم سب کا ہو جائے, ان کے نزدیک تکبر, ریاکاری, چغلخوری, حسد, کینہ, بغض, دکھاوا, یہ سب روحانی امراض ہے کہ جو آپ کی روحانیت کو کمزور کر دیتے ہیں. روحانیت مینز آپ کے اللہ سے لگاؤ کو, اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے دوری کا سبب بن جاتی ہیں یہ بیماریاں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے آج کل جو ظاہری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کو ہم روحانی بیماری کہہ دیتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا روحانیت سے علاج ممکن ہوتا ہے, روحانیت سے تعلق ہوتا ہے, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں. مگر روحانی بیماری جو صوفیہ نے لکھی ہے, امام غزالی علیہ رحمہ نے پورا اس کا باب باندھا ہے کتابوں کے اندر کہ روحانی امراض کیا کیا ہیں. جو میں نے ذکر کیا وہ ان کو سمجھتے ہیں. جہاں تک جو موجودہ آپ نے سوال کیا اور موجودہ دور کی بات ہے, روحانی امراض مثلا بیمار ہو جانا, جادو ٹونے کا ہو جانا, اثرات ہو جانا, جنات ہو جانا, ہمیں پہلے یہ سوچ لینا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ جب, یہ میں بڑی وثوق سے اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب ایلوپیتھک, جب ہومیوپیتھک, جب کچھ نہیں تھا, یہ جب لیبارٹریز نہیں تھی, اس وقت بھی انسانیت تھی, لوگ بیمار ہوتے تھے اور علاج بھی ہوتا تھا اور لوگ صحیح بھی ہو جاتے تھے. اور یہ جو علم ہے یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا اور انبیاء سے آگے سلسلہ چلتا گیا ان کی امتوں میں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں دیا گیا اور قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ اس میں شفا بھی ہے اور رحمت یعنی ہدایت بھی ہے. بے شک. مگر موجودہ دور میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے جو مکمل طور پر اس کا انکار کرتے, نہیں ایسا کچھ نہیں. جو اس طریقے کے اثرات ہے, جادو ہے, ٹونا ہے,
قرآن و حدیث میں جو اوراد و وظائف ہے یا جو صوفیہ نے طرز عمل اختیار کیا اس کو اختیار کر کے جو علاج کیا جاتا ہے اسے روحانی امراض کا روحانی علاج کہتے ہیں. رائٹ. اچھا مفتی صاحب، میں مفتی شاہد صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ ذرا بیان کیجئے کہ یہ جو اثرات ہیں، یہ جادو ہے، یہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن جو لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم ہر دوسرے شخص کے بارے میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر اثر ہو گیا، اس کا جادو ہو گیا، قرآن و احادیث کی روشنی میں تھوڑا اس کو بیان کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر النفاثات فی العقد، صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ. بے شک. من شر النفاثات، ان عورتوں کے شر سے جو پھونک مارتی ہیں، فی العقد، گانٹھوں میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں جادو موجود تھا. جی. اس جادو کو کروانے میں خواتین بھی انوالو تھیں. صحیح. اور ان کا طریقہ جادو جو تھا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ گانٹھیں لگائی جاتی تھیں اور ان میں پڑھائی کر کے پھونکے وغیرہ ماری جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا وجود اور پڑھائی کر کے پھونکے مارنے کا وجود یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے یہ بات کی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہر دوسرے شخص کو جادو ہے؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الاعتدال حلیت الرجال، کہ اعتدال یعنی معتدل ہونا یہ مردوں کا زیور ہے. گویا کہ ہر چیز میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. ہمارا دین بھی دین معتدل ہے. تھوڑا اب اسے ہم عام فہم کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں جادو کو مانتا ہی نہیں ہوں، جنات کو مانتا ہی نہیں ہوں، اثرات کو مانتا ہی نہیں ہوں. اور ایک وہ شخص کہ جس کا اتفاقی طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ جادوگر نے یا جنات نے کروایا. یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط ہیں. کانسیپٹ کیا ہے کہ جادو کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، اور اس کے بہت سارے معاملات ہمارے مشاہدات میں بھی آتے ہیں. عاملین حضرات کو ہم دیکھتے ہیں، جنات کی حاضری بھی ہوتی ہے، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ بات کریں اس سے اکثر آپ لوگوں کے ضرور مشاہدے سے گزرا ہوگا، کراچی میں بھی یا مختلف شہروں میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بار بار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا کچھ عرصے بعد ریپیٹڈلی ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ عرصے بعد، اس طرح اگر آپ ایک روڈ ہے، ڈالمیا کا روڈ ہے، وہاں پر ایک قبرستان ہے، اس کے سامنے اکثر جو ہے کچھ عرصے بعد ایک دم سے کوئی ٹریفک نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جاتا جاتا گاڑی ایک دم سے پلٹ جائے گی اور کہتے ہیں یہاں پر کچھ اثرات ہیں. تو کیا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ حقیقت رکھتی ہیں یا یہ باتیں بھی صرف ایسی سوچ پر مبنی ہے، جملے سے جملہ نکلتا گیا اور لوگوں میں عام ہو گیا؟ کیا کہیں گے اس پر آپ مفتی صاحب؟ دیکھیں، ہمارے یہاں میرے کھاردر کے قریب ایک روڈ ہے، اسے کہا جاتا ہے خونی روڈ. اچھا، کارساز میں بھی ایسا کہتے ہیں. جی ہاں، اسے خونی روڈ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو روڈ ہے اس کے قریب ایک گندا نالا بہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک بڑا خطرناک سا موڑ ہے. مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہوا جب میری مسجد کی طرف آتے ہیں جہاں پہ میں خطابت کرتا ہوں. تو اب اس کی ایک ہیئت اس طرح کی ہے کہ وہ ویسے ہی خطرناک ہے، یعنی کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے اور اس کا کٹ اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. اب اتفاقاً وہاں پہ ایک گندا نالا بھی بہہ رہا ہے، تو وہ باتیں عام ہونا شروع ہو گئیں کہ جی یہاں پر کوئی جنات وغیرہ ہیں وہ ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جنات ایکسیڈنٹ کروا لیں، اٹس ناٹ امپاسبل، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر ممکن چیز ہے کہ جنات ایکسیڈنٹ نہیں کروا سکتے، بالکل کروا سکتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. لیکن ہر ایکسیڈنٹ جنات ہی کرواتے ہوں یہ بھی ضروری نہیں. امریکہ میں نہیں کرواتے. میں عرض کرتا ہوں، جی اب رات کا ٹائم ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، گاڑی چلتے چلتے ایک دم سے پلٹ گئی، یا آپ دیکھتے ایک سڑک پر آپ کو رات کے ٹائم، یہ کارساز کا واقعہ ہے، ایک ہمارے ٹی وی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے آن ایئر اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کو ایک کارساز پر ایک دلہن نظر آئی اور اس نے ان کی گاڑی روکی، اور جب گاڑی روکی اس کے بعد اس کی شکل کچھ عجیب سے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. مفتی صاحب نے یہی کہا کہ ہوتی ہیں مگر ہر جگہ نہیں ہوتی، مگر اس چیز سے بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. جنات ایکسیڈنٹ بھی کروا سکتے ہیں، مفتی صاحب نے یہ فرمایا. اور کسی جگہ پر اگر شرعی جنات ہوں یا جنات کے قبائل بستے ہوں یا دیگر معاملات ہوں یا کوئی جادوگر
عمل کرتا ہو وہاں پر، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے. مگر انسان ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، ٹھیک ہے. اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی طاقت دی ہے، دین دیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے پوزیٹیو سوچنا چاہیے. نہیں یار ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسا نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے. مگر جو آپ سوال کر رہی ہیں یہ بالکل مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ممکن ہے ہمارے مشاہدات میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں چلاتے چلاتے، جو لوگ جن پر جادو ہوتا ہے، جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے، ان کے دماغ سن ہو جاتے ہیں، وہ کئی دیر کے لیے، کئی ہمارے دوست ہیں. تو کیا یہ جن اور یہ لوگ کیا پیسے بھی چرا لیتے ہیں؟ ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک کالر شامل کرتی ہوں پھر میں جانوں گی. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی. جی مسز صوفی کیسی ہیں آپ؟ بالکل بیٹا، اپنے پاک رب کا شکر ہے. آپ کی گفتگو سن رہی تھی اور جو بھی آپ نے لاسٹ بات کی تو مجھے واقعی ہنسی آ گئی تھی، پیسے چرانے والا معاملہ. سب سے پہلے تو بیٹا لوگوں کی کمپلینٹس ہوتی ہیں ایسی. ہاں بالکل بیٹا. اور جو آپ کے دونوں مہمان آئے ہوئے ہیں مولوی صاحبان، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور اکثر دیکھا ہے کہ یہ بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹا بینگ اے ہمبل ریپرزینٹیٹیو آف سلسلہ قادریہ چشتیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب نے فرمایا، اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ نفع اور نقصان تو رب کی طرف سے ہے. بیٹا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، شیطان اس کے انڈر ہے، اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ چیز ہے کہ یہ بھی بالکل درست ہے کہ جنات بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل درست ہے جیسے آپ کے مولوی صاحب نے شروع میں پڑھا سورہ کا کہ گروں پر پڑھ کر پھونکے مارنے والی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ چیز ایکسپیرینس کی اور اس کا تدارک بھی موجود ہے. بیٹا رب المشرقین و رب المغربین، وہ اگر آپ کسی پتھر کے سامنے بھی بیٹھ جائیں اور وہ آپ کا عقیدہ دیکھتا ہے، آیا عاجزی ہے، آیا سچائی ہے، منافقت تو نہیں، پھر اس کے بعد وہ اس عقیدے کی بنیاد پر اس کو نوازتا ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور یہ آپ کو کامل ولی اللہ کی نسبت عطا کرتی ہے، دل میں بیٹا جتنا بھی آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا آپ کا ان چیزوں کے خلاف طاقت روحانی طور پر بڑھتی چلی جائے گی. رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ عقیدہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت کام کرتا ہے. اور کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے مفتی صاحب آپ اس پہ؟ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہر مسلمان اس نظریے کا قائل ہے اور اسی بات کا وہ سوچ اور فکر رکھتا ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی اللہ نے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. بعض لوگ اس پر دلیل طلب کرتے ہیں، تو جیسا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپیرینس کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تجربہ ہوا، اگرچہ وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درایتاً جادو نہیں ہو سکتا، وہ ایک طویل بحث ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، انہیں بھی ہنسی آئی تو اور بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوں کہ جی یہ جنات ایکسیڈنٹ نہیں. بالکل صحیح تھا کہ جنات ایکسیڈنٹ کروا لیتے تو ہم کیا کریں، کیونکہ جنات تو نظر نہیں آتے. اب میں بڑے مزے سے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اچانک کوئی دلہن نظر آئی، میری گاڑی کلٹی ہو گئی، تو تمام لوگ ہی نفسیاتی ہو جائیں کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے کیا کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہمارے دین نے ہر چیز کے حوالے سے تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ سفر کے حوالے سے تعلیم دی گئی کہ جب آپ سفر پر جائیں تو دعائے سفر پڑھیں. اب جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے گانے سن رہے ہوں گے، جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل پر گپے ہانک رہے ہوں گے، جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے دوسروں کا خیال نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر سفر کی دعا مختصر سی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا الی آخرہ، آخر تک یہ دعا پڑھ لیجیے، بہت مختصر سی دعا ہے. تو ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اچھا اسی طرح پھر بعض اوقات ہم حصار میں نہیں ہوتے. اب عمومی طور پر جب ہم حصار میں نہیں ہوں گے تو ایسے واقعات تو ہونے ہیں. ہم نے وضو کرنے کے بعد حصار نہیں قائم کیا ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو ہم وضو میں ہی نہیں ہوتے. اگر ان چیزوں کو ہم کرنے لگ جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ ایک تو باوضو رہیں، بارہا اس بات کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنا حصار قائم کر لیں. لیکن وہ حصار کیسے بنایا جائے گا، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد. سلام پاکستان.
ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح آپ کو جسمانی بیماری اسی طرح آپ کو روحانی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک شاید کہیں نہ کہیں مس کانسیپٹس بھی ہیں اس حوالے سے کہ اگر کاروبار جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, یا آپ پریشان ہیں, تو آپ کا فوراً ذہن جاتا ہے کہ یار کسی نے نا کوئی جادو کر دیا ہے, کسی نے کچھ بندوا دیا ہے. اس طرح کی جو ہے نا جب آپ باتیں سنتے ہیں یا اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں, تو فوراً لوگوں پر آپ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ یہ بھی میرا ایک سوال ہے, لیکن پہلے کالر شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالغفار صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبدالغفار صاحب, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. مفتی صاحبان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, سورہ نمل کے اندر میں 19 سپارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اگر وہ پڑھ کے آپ اس کا ترجمہ سنا دیں تو آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آپ دونوں میں سے جو اس کا جواب دینا چاہیں. مفتی صاحب بتاتے ہیں. دیکھیں, یہ ہمارے عبدالغفار صاحب بڑے پیارے کالر ہیں, اور یہ ایک لائن میں آ کے کئی صفحات پر مشتمل جو واقعہ ہوتا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں, اور اس کے لیے پورا ایک ٹاپک درکار ہوتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے قوم سمود پر ذکر کیا تھا, تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں وہ جو پورا واقعہ ہے, غالباً وہ چیونٹی والا واقعے کی طرف یہ اشارہ دے رہے ہیں, تو اسے پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے, اگر ہم اسے لے کر پروگرام کے بعد بھی لاسٹ ویک میری اور مفتی شاہد صاحب کی ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ قرآن میں جو جتنے بھی واقعات موجود ہیں صورتوں کی شکل میں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, جیسے ہمارے عبدالغفار صاحب کہتے ہیں نا ترجمہ ذکر کر دیں, تو خالی ترجمہ نہیں ہوتا, اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی, اس کی تفسیر میں جانا ہوتا ہے کہ اس کی مفسرین کرام نے کیا وضاحت فرمائی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں رکھ لیں گے, آنے والے پروگرامز میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات موجود ہیں ان کو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے, پراپر ریسرچ کے ساتھ, تمام طریقوں سے. تو آپ تو ہمارے فالوور ہیں ہی, آپ ہمیں دیکھتے رہیں. مفتی آصف سعید صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم فوراً آسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے, میرے کاروبار میں مسئلہ ہو گیا, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, کام بنے ہوئے خراب ہو رہے ہیں, گاڑی خراب ہو گئی میری, یا میرا بانڈ نہیں نکلا, تو بس میں فوراً یہ کہوں گی کہ یار وہ جو ہے نا, بس اس نے میرے رشتہ داروں میں یا میرے سسرال میں ان لوگوں نے جو ہے وہ جادو کروا دیا. کیا ہر چیز کا نہ ہونا جادو اور یہ اثر ہی ہوتا ہے؟ یہ ضعف الاعتقادی, یقین کا اور عقیدے کا کمزور ہونا ہے, ایسے سوچ لینا. سب سے پہلے میں یہ سوچوں کہ حدیث میں آیا کہ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے. میں نماز کتنی پڑھ رہا ہوں, صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. میں کتنا صدقہ کر رہا ہوں, اور کر رہا ہوں تو میری ذہنی اور قلبی سوچ کیا ہے, میرا اخلاص کس پائے پر ہے, میں شریعت مطالعہ اور دین پر کتنا عمل کر رہا ہوں, میرے اعمال کیا ہیں. آج کل عجیب, ہمیں تو دن بھر میں کوئی 500-600 کالیں آتی ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل کی. آپ یقین کریں کہ لوگ ایسے عجیب سوال کرتے ہیں, پھر میں کبھی کبھی ناراض ہو کے یہ جواب دیتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں زمین پر چلنے دے رہا ہے. ہمارے اعمال تو یہ ہیں کہ ہم زمین پر چلے بھی نہیں, مگر یہ اس کا فضل ہے اور حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں, ہمیں رزق مل رہا ہے, ہمیں عزت ملی ہوئی ہے, ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. جہاں تک آپ کا سب سے پہلے تو یہ توجہ دینی چاہیے کہ میرے ذاتی اعمال کیا ہیں, میرا لوگوں سے طریقہ کار کیا ہے, میرا اخلاق کیا ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی آپ سب کچھ سوچ رہے ہیں, اپنے کاروبار پر محنت بھی کر رہے ہیں, پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا, تو پھر یقیناً آپ اس طرف جا سکتے ہیں کہ کسی اچھے عامل سے, روحانی معالج سے آپ رابطہ کریں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. پھر وہ اگر قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی طریقہ کار آپ کو بتائے تو اسے اختیار کریں, اور بھروسہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو کافی ہے. ذریعہ میں بنوں یا کوئی بھی بنے, آپ نے یقین اللہ کی ذات پر اور اس کلام پر رکھنا ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے روزی بھی بند ہو جاتی ہے, جادو کے ذریعے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, سارے سلسلے چلتے ہیں. مگر سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا کردار کیا ہے, میرے اعمال کیا ہیں, کہیں اس کی وجہ سے تو میں آزمائش میں نہیں آیا. اچھا, یہ ضعیف الاعتقادی کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیں ہمارے یہاں وال چاکنگ کا سلسلہ اتنا زیادہ ہے, میں تو کہتی ہوں اس پہ بھی ضرور بین ہونا چاہیے. کہ جو ابھی آپ خواتین کا ذکر کر رہے تھے, جو آپ نے ایک آیت بھی پڑھی, اس میں ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں اماں بنگالن, روحانی علاج, اور ان کے نام پڑھ کے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. میں تو ویسے ہی ڈرتی ہوں, خوف کھاتی ہوں ایسی چیزوں کو پڑھ کے, اس طرح. اور اتنے نمبرز لکھے ہوتے ہیں,
اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ کانٹیکٹ نہیں کرتے، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور خواتین اگر آپ اس طرح کی جگہوں پہ چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر تعداد میں خواتین ہی دیکھیں گے وہاں پر۔ ایک کالر لے لوں، ہم سوری بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں بیچ میں، کالرز آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی صبا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے۔ صبا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ایکچولی میں آپ سے تھوڑا سا پہلے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہاں جی، میری ابھی شادی کو آلموسٹ 1-1.5 سال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے میری شادی میں کافی پرابلم تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ تقریباً سب نے یہ کہا کہ کچھ کروایا گیا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو پھر میں تقریباً میرے پیرنٹس ہر کوئی لاہور میں جتنے بھی ہیں پیر شیر سب کے پاس لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ فائنلی یہ ہوا کہ بہت ساری یعنی کہ ہیلتھ پرابلمس تھی، کافی ایشوز رہے، لیکن اس کے بعد جو میں نے کیا، میں نے تقریباً 1-1.5 سال میں نے صرف نماز کے بعد دعائے استخارہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز میں نے ریگولر پڑھی، اور منزل جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ ریگولر پڑھی، اور اس کے بعد ودن 2-3 منتھ شادی کیسے ہو گئی کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ شادی کے بعد پھر میری امی پھر ہمارے قاری صاحب ہیں ان کے پاس گئی، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ اس کی شادی ہو کیسے گئی، کہ اتنی رکاوٹیں تھیں، یہ ہوا کیسے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کی شادی تڑوانے کے لیے بہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اس چیز کے لیے تھوڑا سا آپ پڑھائیں، انہوں نے بھی اپنی پڑھائیاں دی، لیکن میں نے ان کی پڑھائیاں وغیرہ نہیں سنی، میں نے نہیں دیکھی، انہوں نے جو بھی وظیفے وغیرہ بتائے۔ میں نے مفتی صاحب بیٹھے یہ بھی بے شک جانتے کہ یہ قرآن اور سنت سے جو طریقہ ہے، میں نے سرچ کر کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام جو کرتے تھے، کیونکہ ہولی پروفٹ پہ بھی ہوا تھا، میں نے اس چیز کو کرنے کی کوشش کی، اور مجھے ایک ملی رقیہ، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ریگولر سنا، اس کو سننے کا طریقہ ہے، اس کو میں نے سنا، اور اس کو تقریباً ڈفرینٹ ہیں وہ جو میں نے سنی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اگر آپ پہ اثرات ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت اور آپ کی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد مجھے 1-2 اس طرح سے آپ کہنے کہ رمضان میں نے سننا شروع کی، خون کی مجھے وامٹنگ آئی، ٹھیک ہے، لیکن 2-3 دن میری طبیعت خراب رہی، لیکن اس کے بعد سے میں آج تک ریگولر سن رہی ہوں۔ سعدیہ تھینک یو سو مچ، جو آپ چیز بتانا چاہ رہی تھی، جو میسج دینا چاہ رہی تھی وہ پہنچ گیا، میں آپ کی بات سننا چاہتی تھی لیکن وقت کی کمی ہے، اور بھی کالرز ہیں۔ مفتی صاحب یہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ اس پر ہی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ میں نے قرآن و احادیث کا سہارا لیا، اور اب الحمدللہ جو لوگ کہتے تھے نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو گیا۔ دیکھیں بات یہ بے شک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر ساری رکاوٹیں رب العالمین خود دور فرما دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ مگر جو بہن نے یہ بات کہی کہ میں بہت سے لوگوں کے پاس گئی اور کچھ جانے سے نہیں ہوتا، یہاں پہ صرف میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اہل علم کے پاس گئی ہیں، اس نے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ اوراد و وظائف آپ کو، جیسے ہم نے یہ کتاب لکھی، اس میں حدیث میں جو وظائف ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے وہ لکھے، اور کوئی شخص آپ کو دے رہا ہے کہ یہ پڑھیں آپ، تو یقیناً وہ آپ کو ایک اچھا میسج دے رہا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گی تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی جانے سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے، اگر ہم اختیار کا انکار کر دیں تو سزا و جزا کا معاملہ پھر رہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور تکلیف پہنچانے والے لوگ بھی کس کے پاس جا رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کا حق ہے۔ مفتی صاحب جو بھی ہم بات کر رہے تھے ان کی کال سے پہلے بھی کہ جس طرح ہم بال چاکنگ دیکھتے ہیں، لوگ اپنی بیماریوں کی وجہ سے بس وہ چاہتے ہیں کہ علاج ممکن ہو جائے اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے؟ بالکل، دیکھیں میں یہاں پہ تمہیداً ایک اہم بات کہہ دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عملیات، کہ جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کے پاس عملیات کی کتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے وظائف کیا ہیں، اور وہ کن کن وظائف کا حامل ہیں، اور اس نے کون کون سے چلے کر رکھے ہیں جس کی بنا پر اس کے اوراد و وظائف میں تاثیر پیدا ہوئی۔ دوسرا ہے ان عملیات کے ساتھ علم ضروری، یعنی وہ علم کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہماری بہن نے جو بھی کہا نا کہ لاہور میں میرے والدین بہت سارے پیروں شیروں کے پاس گئے اور بہت ساری چیزیں بتائی گئیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ اب جیسے حضرت تشریف فرما ہے کہ آپ جب عملیات کرتے ہیں تو ان عملیات کے ذریعے جن کے کل ہر معاملے میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب جب وہ آپ کے قریب آتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم سب دین کے خادم ہوتے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے قریب نہ آؤ کیونکہ تمہیں اپنے قریب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کے رسول کے قریب کر دیں. یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے یہ علم سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں اب حضرت نے ماشاءاللہ درس نظامی کیا ہوا ہے باقاعدہ, اور درس نظامی ایک ہمارے یہاں مکمل کورس ہے جس میں علم کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والا, امامہ پہننے والا, وظیفے بتانے والا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. جی ہمارے ہاں اکثریت یہ جو آپ نے بنگالی بابا, جاگی بابا, بچھو والا بابا, سانپ والا بابا, چینی والا بابا, الائچی والا بابا اور پتہ نہیں کون کون سے بابے ہیں, یہ سب وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ سارے کے سارے الو جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری قوم کو اتنا سینس پیدا کرنا ہوگا کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا وے آف ٹاکنگ, اس کی ڈیلنگ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس چیز کا ادراک بہت ضروری ہے. اور یہ جو بات بہن نے کہی کہ جی قرآن و سنت کے مطابق علاج, بالکل قرآن و سنت ہی اصل ہے اور احادیث مبارکہ میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہی اصل ہے, اور اسی کو جب آپ اپناتے ہیں اور اگر آپ خود بھی وظائف پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اچھا, جو مفتی آصف سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی اسپیشیلٹی ہے یہ کہ اس طرح کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جن پر جو ہے وہ جادو وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں جو ہے یہ ان کا علاج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, یہ اکثر لوگوں کی زبان پر ہم نے سنا ہے کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے یا یہ جو ہے یہ ہلکی جگہ ہے, ایسی بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی اثر پڑتا ہے انسانی زندگیوں پر؟ جس جگہ کی لگتا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ بھاری ہوگی, جو سستی ہوگی تو وہ ہلکی ہوگی. ایسا کچھ نہیں. یہ جگہ ہلکی ہے بھاری ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی؟ اب میں اس جگہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بولوں گا. تو بات یہ ہے کہ ہلکی بھاری کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا. ہاں جہاں پر جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں تو عام طور پر عوام یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جگہ بھاری ہے, اور جن کس جگہ نہیں ہے, جن تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ آپ کے گھر میں بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے, مگر لیکن ضروری نہیں ہو سکتا آپ کے گھر میں تنگ کرتے ہو, میرے گھر میں نہ ظاہر بالکل یہ بات ہو گئی نا کہ ان کی وہ ہیں تو صحیح ہے مگر کہیں پر وہ تنگ کرتے ہیں کہیں پر نہیں کرتے. شریر ہوتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں, شریر نہیں ہوتے تو تنگ نہیں کرتے. انسان سب سے پاورفل ہے, بس یہ سوچنا چاہیے انسان کو. اگر وہ انسانیت کے درجے کو پہنچ جائے تو اس سے جنات بھی ڈرتے ہیں, اس سے پھر ملائکہ بھی آ کر مصافحہ کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز آپ نے کہی کہ ہر جگہ ان کا وجود موجود ہے, لیکن کہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں. اچھی صورت میں بھی کچھ لوگوں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ ہے جہاں پر انہوں نے کسی سفید لبادہ میں بڑی نورانی چہرے والی شخصیت کو دیکھا جو وہاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, یہاں وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو کیا کیا ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ان کو اپنی وہاں وجود کو ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اصل میں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے تو ظاہر نہیں کرتے, بس اوقات خود سے ظاہر کرتے ہیں. اچھا, خود سے ظاہر کر دیتے ہیں. اب اگر کسی نے دیکھ لیا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا صف بندی ہوئی ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کل لوگوں کے کوئی بزرگ ہے ہمارے یہاں, بے شک جن ہوتا ہے, وہ نیک جن ہوگا, بزرگ جن ہوگا, نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آپ سوئیں, اگر اعتکاف والے لوگوں کو بھی ہم خود کہتے ہیں کہ پہلی صف کو چھوڑ کے دوسری صف میں سوئیں, آپ آرام کریں اگر آرام کرنا ہے, کیونکہ جو جن مسلم اجنہ ہیں وہ آئیں گے نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی ہو. اور جہاں پر یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے تو خود سے ظاہر نہیں کرتے. بس اوقات گھر والوں کی شرارت بھی ہوتی ہے, جب انہیں محسوس ہو جاتا ہے پھر وہ ایسے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں, ایسے ورد و وظائف کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو تسخیر کرنے لگ جاتے ہیں, تو اس کی بنیاد پر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا, جو لوگ جن کے اپنے گھر ہیں یا جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے اپنی کسی ممبر کی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے, دوسرے کمرے میں کچھ نہیں ہے, وہاں پر شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, کچن میں کام کرتے کرتے برتن گر جاتے ہیں, ایون کے لوگوں کے گھروں پہ خون کے چھینٹے تک آ جاتے ہیں. سو یہ جو سچویشن ہے اس میں پھر آپ کس طرح علاج؟ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو یا تو جادو کے ذریعے سے مسلط کیے ہوئے جنات ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے جو ہمزاد بھی کہلاتے ہیں اور جنات بھی مسلط کیے جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ جنات بھی ہوتے ہیں, ان کا باقاعدہ علاج ہے کہ سورہ بقرہ شریف پڑھی جائے گھر میں. اگر خود سے آپ نے کرنا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, پانی دم کریں, پورے گھر میں چھڑکیں یقین کامل کے ساتھ, نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. بزرگوں نے لکھا کہ اذان دیں, اذان دیں گے تو وہ شریر چیزیں دور ہوتی ہیں, جادو ٹونا بھی ختم ہوتا ہے. یہ ہمارا ازمودہ اور مجرب ترین عمل ہے. الحمدللہ ابھی ملتان کی خاتون تھی, ان کے گھر میں بہت مسائل تھے, بہت زیادہ مسائل تھے, انہوں نے یہ 3 اعمال کیے ہیں. وہ ابھی بتاتی ہیں 1 مہینہ ہوا کہ مفتی صاحب گھر میں بڑا سکون ہو گیا, قرآن کی تلاوت کی جائے, نماز کی پابندی کی جائے اور با وضو آ جائے. جیسے مفتی صاحب نے ابتدا میں کہا نا, با وضو فجر کی نماز آپ پڑھیں
اور اوراد و وظائف جو حصار کے ہیں وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان اچھا چیزوں تو سے آپ نجات کہہ رہے ہیں دے کہ اگر اس طرح کے آپ کو گھر میں محسوس ہوتے ہیں تو آپ اذان دیں، سورہ بقرہ پڑھیں، تلاوت کریں. اور آج کل تو لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کیسٹ لگا دیتے ہیں. ہم تلاوت سن رہے جی، پڑھنے کا حکم آئے آپ سن رہے ہیں، سننے کی بھی برکت ہے، مگر آپ پڑھیں نا، پڑھیں گے تو آپ پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی. اگر کوئی پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع کم از کم 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے چھڑکے اور سب گھر والوں کو اس کا پانی پلائیں. یہ 21 دن اگر معمول کر لے یا 33 دن کر لے یا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی برکتیں تو آپ کو ملیں گی. اور اس کی آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی مسلمان کے پاس قرآن ہے، اسے اجازت لینے، رہنمائی لے لے. رہنمائی. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اکثر لوگ یہ بھی بڑے بھی منع کرتے ہیں کہ چوکھٹ پہ نہ بیٹھو، تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چوکھٹ پر نہ بیٹھو یا چھت پر نہ جاؤ کھلے بالوں کے ساتھ مغرب کے وقت یا یہ وہ، کیا ان تمام چیزوں کی احتیاط سے بھی آپ ان بد اثرات سے یا ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ جنات عمومی طور پر ہمیں نظر نہیں آتے جی، اور جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے مختلف اشکال میں یعنی مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. اوکے. اور یہ بھی خیال رہے کہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات جنات نظر آتے ہیں، تو جب آپ کو جن نظر آیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی شکل اصلی میں نظر آئے. بلکہ یہ جو اکثر کہتے ہیں نا سفید لباس میں کوئی بزرگ نظر آئے تو وہ ان کی شکل میں متشکل ہو کر نظر آتے ہیں، ان کی وہ اصلی شکل نہیں ہوتی. اور یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کر دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جنات ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا وجود محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات وہم کا بھی دخل ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آئے ہیں، مفتی صاحب کا بھی اس میں تجربہ ہوگا کہ وہ وہمی طور پر بعض اوقات یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے قریب میں کوئی شخص موجود ہے. اگر واقعتاً بھی موجود ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لن يُصِيبَنَا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا. اچھا اب ہماری چونکہ سوچ اتنی بعض اوقات جو ہے نا وہ جہالت پر مشتمل ہوتی ہے کہ اگر ہمیں فیل ہو گیا کہ فلاں کمرے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں، پہلے تو اسے جن قرار نہیں دیتے، بزرگ قرار دیتے ہیں. تو اس سوچ کا میں رد کر دوں کہ یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فلاں بزرگ آتے ہیں یا فلاں بزرگ کی حاضری ہوتی ہے، بالکل غلط ہے. وہ صرف جنات ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات. لیکن ان کی وجہ سے آپ بڑے اپنے گھر میں خیال رکھتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، برکت رکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس کمرے میں دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب جانیں گے ہم. آج بڑی خاص ڈسکشن ہو رہی ہے، بہت ساری تعلیم ہم حاصل کریں، لیکن ایک بریک کے بعد سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی آصف سعید صاحب اور مفتی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. روحانی مسائل جو درپیش آتے ہیں آپ کو عام زندگی میں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں کہ کس طرح آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آیا حقیقتاً آپ روحانی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے آپ کو، اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. یہ بھی دونوں الگ باتیں ہیں جس کی تشخیص بڑی خاص ہے. مفتی صاحب جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ بہت اچھے نورانی چہرے میں یا سفید لبادے میں تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ بزرگ آتے ہیں اور پھر اس کمرے کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اگربتی جلائی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، وہاں دعائیں کی جاتی ہیں، تو وہاں رہنے والے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ماننے لگ جاتے ہیں. تو کیا وہ بزرگوں کی حاضری ہے؟ اصل میں دیکھیں لالچ بری بلا ہے، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لالچ اچھوں کو برباد کر دیتی ہے. صحیح. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں میرا یہ مشاہدہ ہے کہ عمومی طور پر صاحب خانہ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا. کہ چونکہ ہمارے ہاں تو اب بزرگ مل گئے ہیں، وہ ہمیں پیسے بھی دیں گے، لوگ آئیں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے، تو وہ یہاں پہ نہیں دیتے، اور وہ یہاں پہ نظرانہ بھی ڈال کے جائیں گے تو ہماری دکان چلتی ہے. تو سب سے پہلی بات، بزرگ آتے ہیں ٹوٹلی غلط. بزرگ آ ہی نہیں سکتے اس صورتحال میں، یہ جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بزرگ بعض اوقات قرار دیتے ہیں. کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں جن کی حاضری ہے اور جب وہ حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے جی میں جو ہے وہ
حضور غوث اعظم ہوں، بعض اوقات یہ بھی کہا، بعض اوقات کہتے ہیں میں بابا فرید ہوں، بعض اوقات کہتے ہیں میں حضرت عثمان ہوں، میں حضرت عمر فاروق ہوں. یہ تمام کے تمام جنات ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کی حاضری نہیں ہوتی، اور خاص طور پر بعض اوقات خواتین پر حاضری ہوتی ہے اور وہ بزرگوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کبھی کسی پر حاضر نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غیر شرعی کانسیپٹ ہے، یہ تو ذہن میں رکھ لیں. دوسرا یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کمرے کے اندر بعض اوقات جن ظاہر ہو گیا، اگر بتی جلا رہے ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزوں کا سفید کپڑا جو ہے وہاں پر بچھا کے رکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات جنات کو بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی ہوتا ہے، اس کھلاڑی کو آپ جان بوجھ کے کھیلنے کا موقع دیں گے تو وہ کھیلے گا. بالکل. اگر آپ اسے جان بوجھ کے متوجہ کریں گے تو وہ متوجہ تو ہوگا. اب وہ اتفاقاً ایک بار ظاہر ہوا، آپ نے اگربتی سلگا کر، کپڑا بچھا کر، بخور جلا کر اس کی مکمل توجہ اپنی طرف کر لی. شروع میں وہ تنگ نہیں کرتا، لیکن جب کچھ مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہ سبق دیتا ہے کہ پھر آپ کسی جگہ کے نہیں رہتے. یہ ہمارے مشاہدات ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی دروازے کی چوکھٹ پر نہ بیٹھیں اور ننگے سر جو ہے وہ چھت پر نہ جائیں، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طرز حیات ہے اس میں چوکھٹ پر بیٹھنا نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. اگرچہ ہم اسے شرعی طور پر ناجائز نہیں کہتے، لیکن چونکہ یہ ایک راستہ ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ راستوں کے معاملے میں عمومی طور پر جنات بھی وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو انسان اختیار کرتے ہیں. جیسے مساجد میں ہم جاتے ہیں تو دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، تو جنات بھی دروازوں سے داخل ہوتے ہیں. جیسا کہ پہلی صف کے بارے میں کہا کہ معتکفین کو کہتے ہیں کہ دوسری صف میں سو جایا کیجئے، پہلی صف خالی چھوڑ دیجئے، کیونکہ جنات نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے بلا ضرورت کا لفظ ذہن میں رکھیے گا کہ چوکھٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ آنے جانے کا راستہ ہے اور تہذیب کے بھی خلاف ہے. دوسرا، خواتین کا جو ہے وہ ننگے سر چھت وغیرہ پر جانا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے بھی جنات تنگ کرتے ہیں خواتین کو، عاشق بھی ہو جاتے ہیں. بالکل یہ الفاظ. ایک میں کالر شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. میں اپنی سنا میں بسم اللہ بات کر رہی ہوں ننکانہ صاحب. جی بسم اللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک. میرے پاپا نا 1 ہفتہ 15-20 دن ہو گیا ان کو نا، مثلا کہ جتنے بھی فوت ہو گیا نا ہمارے ریلیٹیو جی وہ ملتے ہیں. تو پاپا کہہ رہے کہ مولوی صاحب کو اس سے پوچھنا تھا کیا ملنا یہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں، یا کوئی صورت یا کوئی ایسی آیت، مطلب کیسے خواب میں آتے ہیں؟ ان کے خواب میں ملتے ہیں کبھی، مثلا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتے دار، مثلا کبھی میرے نانا دادا ایسے دادی اماں ملتے ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ. شارٹلی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ ان کے والد صاحب کا لگاؤ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. ان کو اصال ثواب کرنا چاہیے، گھر میں فاتحہ خوانی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ان کی روح کو اصال ثواب کریں. دوسرا، اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس لے جاؤ. وہ بچی یہاں سے اچھلتی ہے، چھت تک جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر میں جب جاتی ہے تو اتنا چیختی ہے کہ پوری بلڈنگ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں بالکل سکون میں آ جاتی ہے. یہ کیفیات، یہ جادو کے ذریعے سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، انکار نہیں ہے. مگر آپ نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، کہ آپ نے قرآن و حدیث کا طریقہ اختیار کرنا ہے علاج کے لیے، یا 2 نمبر لوگوں کے پاس چلے جانا ہے. اب ہمارے نزدیک صحیح کیا ہے، صحیح عامل کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہی صحیح ہے کہ جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک کر دے. یہ بات نہیں ہے. ہمارے نزدیک وہ ٹھیک ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے طریقے سے ہمیں طریقہ بتائے. اگر صحیح ہونا ہوگا، اللہ کی ذات نے شفا دینی ہوگی تو وہ پروردگار دے دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو کم از کم آپ کا ایمان اور عقیدہ خراب نہیں ہوگا. اوکے رائٹ. اچھا مفتی صاحب، یہ میں مفتی شاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جن لوگوں پر ایسا ہوتا ہے، نہ صرف وہ تو اذیت میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات سے پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہو جاتی ہے. سو یہ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے حصار کا، کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلے تو اپنے لیے حصار ایک قائم کرے. تو اس حصار کو بھی بتا دیجیے کہ کس طرح کیا پڑھنا چاہیے، کہ آپ کے گھر میں ایسا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں، مختلف حصار مختلف عاملین اپنے اپنے شیوخ کی اجازت سے بیان کرتے ہیں اور انہیں اس کی اجازت ہوتی ہے. ایک بہت آسان حصار جو ہم نے متعدد بار اپنے سابقہ پروگرامز میں بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے آیت الکرسی کا حصار. کہ جب آپ وضو کیجئے تو وضو کے بعد آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، شہادت کی انگلی پر پھونک مار کر اپنے سر پر گھما لیجئے، اور ایک تصور قائم کر لیجئے کہ یہ آپ کے گرد حصار قائم ہو گیا ہے. تو جب تک آپ کا وضو رہے گا یہ حصار رہے گا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح لوہے قرآنی کا حصار، یہ بھی ایک بہت مضبوط حصار ہے کہ 7 مرتبہ آپ
آپ لوہے قرآنی کا پڑھ لیجئے اور شہادت کی انگلی پر پھونک مار کر اپنے سر پر گھما لیجئے، یہ آپ حصار میں آ گئے۔ اچھا جو منزل پڑھی جاتی ہے کیا یہ بھی اس حوالے سے وہ جو منزل ہے وہ تو تلاوت قرآن کے حوالے سے ہے کہ آپ 7 منزلیں اس لیے متعین کی گئی ہیں کہ 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے، یعنی ہفتے میں قرآن کریم کا ختم ہو جائے۔ اس کا عملیات کے حوالے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ قرآن کریم فرقان حمید کے ہر لفظ میں شفا ہے، تو جب آپ منزلوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بھی آپ کو شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور پیش نظر رہے کہ ہمیں کچھ وظائف روزانہ کی بنیادوں پر کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ان میں بہت سارے جنات والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اثرات والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جن مقامات سے ہم گزرتے ہیں ان مقامات پر بعض اوقات جنات کی جگہ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن میں فرمایا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جادو کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے کراچی شہر کراچی پوچھ رہی تھی کہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہو جاتی کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کو برباد کرنے کے لیے، اس کے رشتوں کو خراب کرنے کے لیے وہ چند پیسوں کے عوض اس کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں یہ سوال تو میرا خیال ہے بنتا ہی نہیں کہ آج وہ دور ہے کہ جہاں پر انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آج تو وہ دور ہے کہ جہاں پر اینٹیں اٹھا کر روڈ پر ایک انسان کو گھرا کے اس کے سر پہ اینٹیں مار کے اسے مارا جا رہا ہے۔ آج تو وہ دور ہے کہ لائن سے 100 لوگوں کو بٹھا کے جو نا ان کے سر پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ بات عقل سے بعید ہے کہ کوئی کسی جادوگر کو 5000 روپے دے کے جادو کروا لے؟ کیا ہمارے شہر کراچی کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو 2,000 اور 3,000 روپے میں جادو کر دیتے ہیں؟ بالکل۔ تو پھر کم از کم یہ ہو کہ آپ اپنے وظائف کو مضبوط رکھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ دنیا گزرنے والی ہے، ہر شخص کو اپنے معاملات کا روز قیامت جواب دہ ہونا ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ آج ہم سب کی زندگیوں میں اخلاص ختم ہو گیا، میں بھی شامل ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا اور آپ جانے لگے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اخلص فی دینک یکفیک العمل القلیل، فرمایا کہ اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص لے آؤ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جو عاملین ہیں نا ان کے بھی 2 طبقات ہیں۔ ایک وہ عامل ہے جو صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہے، اس کے دل میں درد ہے کہ یہ امت مسلمہ کتنی، ابھی انہوں نے ذکر کیا نا کہ کوئی اگر عملیات کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دشمن کو بھی یہ پرابلم نہ ہو، تو اپنے لیے حصار ایک قائم کرے۔ تو اس حصار کو بھی بتا دیجیے کہ کس طرح کیا پڑھنا چاہیے، کہ آپ کے گھر میں ایسا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں مختلف حصار مختلف عاملین اپنے اپنے شیوخ کی اجازت سے بیان کرتے ہیں اور انہیں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک بہت آسان حصار جو ہم نے متعدد بار اپنے سابقہ پروگرامز میں بھی ذکر کیا ہے وہ ہے آیت الکرسی کا حصار، کہ جب آپ وضو کیجئے تو وضو کے بعد آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، شہادت کی انگلی پر پھونک مار کر اپنے سر پر گھما لیجئے اور ایک تصور قائم کر لیجئے کہ یہ آپ کے گرد حصار قائم ہو گیا ہے، تو جب تک آپ کا وضو رہے گا یہ حصار رہے گا۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوہے قرآنی کا حصار، یہ بھی ایک بہت مضبوط حصار ہے کہ 7 مرتبہ آپ لوہے قرآنی کا پڑھ لیجئے اور شہادت کی انگلی پر پھونک مار کر اپنے سر پر گھما لیجئے، یہ آپ حصار میں آ گئے۔ اچھا جو منزل پڑھی جاتی ہے کیا یہ بھی اس حوالے سے؟ وہ جو منزل ہے وہ تو تلاوت قرآن کے حوالے سے ہے کہ آپ 7 منزلیں اس لیے متعین کی گئی ہیں کہ 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے، یعنی ہفتے میں قرآن کریم کا ختم ہو جائے۔ اس کا عملیات کے حوالے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ قرآن کریم فرقان حمید کے ہر لفظ میں شفا ہے، تو جب آپ منزلوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بھی آپ کو شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور پیش نظر رہے کہ ہمیں کچھ وظائف روزانہ کی بنیادوں پر کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ان میں بہت سارے جنات والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اثرات والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جن مقامات سے ہم گزرتے ہیں
ان مقامات پر بعض اوقات جنات کی جگہ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن میں فرمایا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں جادو کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے کراچی شہر کراچی پوچھ رہی تھی کہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہو جاتی کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کو برباد کرنے کے لیے، اس کے رشتوں کو خراب کرنے کے لیے وہ چند پیسوں کے عوض اس کو برباد کر دیتا ہے. دیکھیں آج کے دور میں یہ سوال تو میرا خیال ہے بنتا ہی نہیں کہ آج وہ دور ہے کہ جہاں پر انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. آج تو وہ دور ہے کہ جہاں پر اینٹیں اٹھا کر روڈ پر ایک انسان کو گھرا کے اس کے سر پہ اینٹیں مار کے اسے مارا جا رہا ہے. آج تو وہ دور ہے کہ لائن سے 100 لوگوں کو بٹھا کے جو نا ان کے سر پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ بات عقل سے بعید ہے کہ کوئی کسی جادوگر کو 5000 روپے دے کے جادو کروا لے؟ کیا ہمارے شہر کراچی کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو 2,000 اور 3,000 روپے میں جادو کر دیتے ہیں. بالکل. تو پھر کم از کم یہ ہو کہ آپ اپنے وظائف کو مضبوط رکھیں. اور یہاں پر دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ دنیا گزرنے والی ہے. ہر شخص کو اپنے معاملات کا روز قیامت جواب دہ ہونا ہے. پرابلم کیا ہے کہ آج ہم سب کی زندگیوں میں اخلاص ختم ہو گیا، میں بھی شامل ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا اور آپ جانے لگے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرمائیے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اخلص فی دینک یکفیک العمل القلیل. فرمایا کہ اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص لے آؤ. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو عاملین ہیں نا ان کے بھی 2 طبقات ہیں. ایک وہ عامل ہے جو صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہے، اس کے دل میں درد ہے کہ یہ امت مسلمہ کتنی، ابھی انہوں نے ذکر کیا نا کہ کوئی اگر عملیات کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دشمن کو بھی یہ پرابلم نہ ہو. تو وہ عامل جو خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہے اس کا جو اصل اجر ہے وہ قیامت کے دن ہے. اور ایک وہ عامل ہے کہ جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے بیٹھا ہے، تو وہاں پر پھر اخلاص نہیں ہے. دونوں طبقات کے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ اخلاص پیدا کر لے یکفیک العمل القلیل، تو پھر تمہیں عمل قلیل بھی کفایت کرے گا. آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اخلاص نہیں ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. بے شک. مفتی آصف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس طرح بھی ایک بات ہوئی، آپ نے یہ ذکر کیا کہ چوکھٹ پہ نہ بیٹھو اور کھلے بالوں کے ساتھ یا ننگے سر جو ہے وہ آپ چھت پر نہ جاؤ. مغرب کے حوالے سے اس چیز کو بڑا خاص کہا جاتا ہے. کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ کہنا چاہیں گے کہ جن سے احتیاط برتی جائے تو آپ ان عملات سے یا ان جادو سے یا ان اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز کی ہر مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، اور گھر میں روزانہ کچھ نہ کچھ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہونی چاہیے. جو بھائی روزی کا رونا روتے ہیں انہیں چاہیے اپنی شاپ جب کھولیں یا آفس جائیں قرآن پڑھ لیں تھوڑا سا. اب ہمارے صوفیہ کی طرز میں اگر بات کی جائے نا تو یہ تو پھر اپنے غرض کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا. اگر ہم اللہ کے لیے ہو جائے نا تو یہ کائنات ہمارے لیے خود مسخر ہو جائے گی. مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے نہ لوگ ہاتھ میں آتے ہیں نہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے. تو ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. ہم جو کھا رہے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. ہم نے کمایا کیسے، ہمارے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ کس طریقے کا رزق جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بھی احتیاط کی. اس کے علاوہ یہ کہ احادیث طیبہ میں جو اوراد و وظائف آئے، صبح و شام کی جو دعائیں آئی ہیں، سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جو وظائف لکھے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے. میری طرف سے ایک حصار میں بتا دوں جو سرکار کی حدیث میں بھی بزرگوں نے بھی فرمایا، آخر کے 4 قل کو 3 بار پڑھ کر صبح و شام اپنے اوپر دم کر لے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع لازمی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا، یہ جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، تو کیا میں تو یہ نہیں کہتا. میرے پاس تو جتنے بھی علاج میں کہا جگہ کیوں چھوڑ دو، جو تنگ کر رہے ہیں اس کو چھڑوائیں گے ہم. اوکے رائٹ جناب، بہت شکریہ مفتی سعید صاحب کہ آپ آئے. مفتی شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں آج اس حوالے سے جاننے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ آنے والے ٹاپکس بھی کچھ اسی طرح کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں تک بہتر آگاہی اور رہنمائی جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سلام پاکستان.